سورۃ یاسین کی آیت نمبر 69۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین لینذر من كان حیا ويحق القول على الكافرین۔ وما علمناه الشعر، اور ہم نے نہیں سکھایا اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر کہنا، وما ينبغي له، اور نہ ہی یہ ان کے مناسب ہے، ان هو الا ذکر وقرآن مبین، کچھ نہیں ہے یہ مگر ایک نصیحت ہے اور کھلا ہوا قرآن ہے۔ لینذر من کان حیا، تاکہ وہ ڈرائے اس کے ذریعے ہر اس شخص کو جس میں زندگی ہے، وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور بات ثابت ہو جائے انکار کرنے والوں پر۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور قرآن کریم کی حقانیت کو بیان فرمایا۔ جس طرح مشرکین عرب کو عقیدہ توحید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختلاف تھا، آپ فرماتے کہ اللہ ایک ہے اور وہ اس سے اختلاف کرتے کہ نہیں، اللہ ایک نہیں ہے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، اس نے سارے خداؤں کا ایک ہی خدا بنا دیا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ وہ ایک ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں مرنے کے بعد پھر زندگی ہے، وہ مرنے کے بعد کی دوبارہ زندگی کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ کہتے کوئی زندگی نہیں، کون زندہ کرے گا مردہ ہڈیوں کو، بوسیدہ ہڈیوں کو، مرے ہوئے انسانوں کو کون زندہ کرے گا؟ جیسے ان دو بنیادی عقائد میں مشرکین عرب کا اختلاف تھا، اسی طرح ان کا ایک شدید اختلاف تھا اس بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یا قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ اس معاملے میں بھی ان کو بڑا شدید اختلاف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں، ان کا کہنا یہ تھا۔ تو پھر آپ کی بات میں اتنا اثر کیوں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات ارشاد فرماتے، کسی سے بات کرتے، ظاہر بات ہے کہ آپ حق بات کرتے، اور آپ علیہ السلام کا طریقہ بھی حق ہوتا، اور آپ علیہ السلام کی نیت بھی حق ہوتی، بات بھی حق ہو، طریقہ بھی حق ہو، نیت بھی حق ہو، تو پھر ممکن نہیں ہے کہ وہ بات اثر نہ کرے۔ تو اثر ہوتا تھا، لوگ تسلیم کر لیتے، اور جو تسلیم کر لیتا وہ پھر دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ اس کو مارا جاتا، پیٹا جاتا، سزائیں دی جاتی، اذیتیں دی جاتی، تنگ کیا جاتا، ستایا جاتا، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، بس دامن مصطفیٰ تھام لیا
سو تھام لیا، اب وہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ اس قدر آپ کی گفتگو کے اندر، آپ کی باتوں کے اندر اثر کیوں ہے؟ تو پھر وہ بیٹھ کے سوچتے کہ کیا کہیں۔ کوئی کہتا ہے جی کہہ دیتے ہیں جادوگر ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں جادوگر تو ایسے نہیں ہوتے، وہ تو گندے مندے اور نجاستوں میں رہتے ہیں، گندگیوں میں رہتے ہیں، یہ تو بڑا پاکیزہ اور صاف ستھرا ہے، اس کے تو کپڑے صاف ہے، جسم صاف ہے، خود پاکیزہ جگہ پہ بیٹھتا ہے، خوشبوؤں میں بسا رہتا ہے، تو یہ تو جادوگر نہیں ہو سکتا۔ پھر کوئی کہتا ہے کہ جی کہہ دیتے ہیں جی پاگل ہے، پاگل ایسے ہوتے ہیں، جب تم اس کو پاگل کہو گے تو لوگ تمہیں پاگل کہیں گے، پاگل تو ایسے نہیں ہوتے۔ کوئی کہتا ہے جی اچھا یوں کہہ دیتے ہیں جی جھوٹا ہے، اور دوسرا کہتا ہے کہ نہیں جھوٹ تو اس نے کبھی بولا ہی نہیں ہے، 40 سال کی زندگی اس کی ہمارے سامنے، کبھی اس نے بندوں کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولا، یہ رب کے معاملے میں جھوٹ بولے گے، پھر کیا کہیں؟ تو آج آ کے اور کوئی بات نہ بنتی تو کہہ دیتے جی یوں کہہ دیتے ہیں کہ یہ شاعر ہے، شاعر ہے، اس کے کلام کے اندر اس لیے اثر ہے کہ یہ شعر بہت اچھے پڑھتا ہے۔ حالانکہ عرب کا معاشرہ تھا، اور عرب کے معاشرے کے اندر شعر و شاعری جو تھی وہ ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، ان کو شعر و شاعری سیکھنے کے لیے کہیں جانا نہیں پڑتا تھا۔ ان کے بچے کو، حتیٰ کہ عورتوں کو ایسے شعر بنانے کی مہارت تھی کہ وہ بغیر رکے ٹھکے لمبے لمبے قصیدے کہتے جاتے تھے۔ ایک تو ہے نا کہ یاد کر کے کسی کا قصیدہ، اس کے شعر پڑھنا، یاد کر کے نہیں، فی البدی، بس ایسے بیٹھے بیٹھے شروع ہوئے جیسے کوئی بیان کرتا ہے، وہ اسی طرح بیان نہیں، وہ شعر کہتے کہتے لمبے لمبے قصیدے کہہ جاتے۔ یہ ان کی عام عادت تھی، اور ان کو اس کے لیے کہیں جانے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ اب یہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ باتیں کر رہے ہیں یہ شعر نہیں ہے، اس میں ردیف ہے، قافیہ ہے، اس کے وزن ہے، اس کے بہت سارے شعر کے علوم ہیں، ان میں سے کسی علوم پہ یہ اس کا کلام جو ہے وہ فٹ نہیں آتا۔ تو یہ ماننے کے لیے وہ تیار نہیں تھے کہ یہ واقعی اللہ کا کلام ہے، اس لیے اس کے اندر اثر ہے۔ اللہ پاک نے اس کی وضاحت کی کہ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، ہم نے اپنے محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر کہنا سکھائے ہی نہیں۔ وَمَا عَلَّمْنَاهُ، ہم نے علم ہی نہیں دیا ان کو شعر کا، وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اور نہ ہی آپ کی شان کے لائق ہے۔ آپ پیچھے سورۃ شعراء میں پڑھ چکے ہیں، شعراء کے نام پہ مستقل سورت ہے 19ویں پارے میں، اس کے آخر میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي وَادٍ يَهِيمُونَ، یہ جو شاعر لوگ ہوتے ہیں، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، یہ ہمیشہ گمراہیوں میں پڑے رہتے ہیں، خیالی چیزیں، ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شاعر اس لیے کہتے ہیں کہ جیسے شاعروں کی باتیں محض خیالی ہوتی ہیں، تخیلات ہوتے ہیں، ان میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی، ایسے وہمی باتوں کو وہ جوڑ جوڑ کر وہ شعر بنا لیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی ایسے وہمی باتیں، خیالی باتیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں، میرے محبوب تو شعر و شاعری کے قریب بھی نہیں گئے، ہم نے ان کو علم ہی نہیں دیا شعر کا، اور یہ علم ان کے لائق بھی نہیں ہے، ان کی شان بہت بلند ہے، شعر و شاعری کوئی اچھی چیز نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق بھی نہیں ہے یہ علم۔ میرے محترم دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شاعر نہیں تھے، آپ نے کبھی شعر و شاعری کی طرف توجہ ہی نہیں کی۔ اللہ چاہتے تو آپ کی زبان مبارک پہ سب سے بہترین شاعرانہ کلام جاری کر سکتے تھے یا نہیں کر سکتے؟ اسلامی انقلاب کے لیے اور اسلام کی مدد کے لیے، نصرت کے لیے اگر کوئی شعر و شاعری کرے تو یہ پسندیدہ بھی ہے، یہ غلط بات نہیں ہے،
حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں اور خاص شاعر بھی ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ آپ نے ان سے کہا کہ یہ جو مکے والے ہیں یہ پیسے دے کر میرے خلاف اشعار کہلواتے ہیں، شاعروں کو پیسے دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اشعار کہلواتے ہیں، حسان تم میرے حق میں کوئی شعر لکھو۔ تو حضرت حسان نے کہا کہ اللہ کے محبوب میں آپ کے حق میں بہترین قصیدہ پڑھ دیتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں بھی تو قریشی ہوں، میں بھی تو مکے کا ہوں، تو جب تم ان کے بارے میں ایسے جملے کہو گے تو کہیں ان کی لپیٹ میں بھی نہ آ جاؤں۔ حضرت حسان نے فرمایا پریشان نہ ہو، میں آپ کو ان میں سے ایسے نکال لوں گا جیسے مکھن میں سے بال نکالا جاتا، آپ کی کوئی مذمت نہیں ہوگی، ان کی مذمت ہوگی۔ اور پھر بڑے زبردست اشعار کہے جس میں آپ کی شان تھی اور مکے والوں کی مذمت تھی، اور آپ نے خود اپنی جگہ پہ بٹھایا، منبر پہ بٹھایا اور فرمایا یہاں بیٹھ کے شعر کہو، اور آپ نے دعا کی اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ جبرائیل امین کے ذریعے ان کی مدد فرما۔ یہ شاعر کو آپ دعا دے رہے کیونکہ ان کا شعر کس لیے تھا؟ اسلام کی مدد اور نصرت کے لیے۔ وہ فضول یاوہ گوئی نہیں تھی، وہ فضول اور خیالی پلاؤ نہیں پکا رہے تھے، محض تخیل اور وہم کی باتیں نہیں تھی، وہ ایک حقیقت تھی اور اسلام کی تائید میں حقیقت تھی۔ ایسے بہت سارے شاعر دنیا کے اندر گزرے جن کے شعر زندگی میں انقلاب برپا کر دیتے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے مثنوی کو پڑھے، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی بوستان اور گلستان پڑھے، پند نامہ پڑھے، ہمارے اردو کے اندر علامہ اقبال مرحوم کی شاعری، انقلابی شاعری۔ کسی نے کہا کہ اقبال کو نہ انگریز سمجھ سکا نہ مسلمان سمجھ سکے، انگریز اقبال کو سمجھ جاتا تو سر کا خطاب نہ دیتا، اور مسلمان اقبال کو سمجھ جاتے تو پوری دنیا میں انقلاب برپا کر دیتے۔ ایسی انقلابی شاعری تھی حضرت علامہ اقبال کی مرحوم۔ تو یہ جو شاعر ہے یہ وہ شاعر ہے جو اسلام کی تائید کے لیے، اسلام کی تائید کے لیے شعر و شاعری کرتے ہیں۔ ختم نبوت کے مشہور شاعر حضرت علامہ امین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بیٹے سید سلمان گیلانی اب مشہور شاعر ہیں۔ یہ شعر و شاعری جو ہے یہ ہے اسلام کی تائید کے لیے، حق پہ مبنی، سچائی اور حقیقت ہے اس کے اندر۔ اور یقیناً یہ شعراء ان میں نہیں ہے جن کی مذمت اللہ نے سورۃ شعراء میں کی۔ اس سورۃ شعراء میں جن شعراء کی مذمت کی گئی وہ شعراء جو محض وہمی خیالی ایسے پیار و محبت کے قصے، فضول یاوہ گوئی، وہ جو شعر و شاعری میں پڑھتے اور خام خواہ کی کسی کی تعریف کے اندر آسمان و زمین کے قلابے ملا دیتے اور بڑھاتے بڑھاتے اس کو یوں آسمان پہ چڑھا دیتے کہ گویا اس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو یہ جو فضولیات اور تخیلات والی شاعری ہے، اللہ پاک فرماتے ہم نے یہ اپنے محبوب کو سکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے زندگی میں کبھی شعر نہیں کہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی شعر پڑھا بھی کرتے تھے؟ تو فرمایا کہ ہاں، ایک زمانہ جاہلیت کا ایک شعر ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پڑھا کرتے تھے، اور اس شعر کا مفہوم کیا تھا؟ وَيَأْتِيكَ بِالْخَبْرِ مَا لَمْ تُزَوِّدِ سَتُبْدِي لَكَ الْأَيَّامُ مَا كُنْتَ جَاهِلًا۔ ان قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ جن چیزوں کی تمہیں خبر نہیں وہ بھی تمہارے سامنے آئے، جہالت ختم ہوگی اور ایسی خبریں آئیں گی کہ جن کی تمہیں پہلے سے خبر بھی نہیں وہ بھی تمہارے سامنے آئے۔ یہ شعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پڑھا کرتے تھے، اور اس میں ہو سکتا ہے کہ مراد آپ ہی ہوں کہ آپ کے آنے کے بعد ایسی ایسی خبریں آئی جو پہلے لوگوں نے سنی نہیں تھی۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی شعر کسی شاعر کا پڑھ لیتے تھے، لیکن آپ نے مستقل طور پر اس کو مشغلہ نہیں بنایا۔ اللہ پاک نے اس میں واضح طور پہ فرمایا کہ تمہاری یہ بات بالکل غلط، یہ قرآن پاک شعر و شاعری کی کتاب نہیں، میرا محبوب شاعر نہیں، ہم نے آپ کو شعر کا علم دیا ہی نہیں اور نہ ہی یہ آپ کے مناسب۔ یا میرے دوستو یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے سب سے زیادہ علوم دیے، سب سے زیادہ۔ کائنات میں کسی کے پاس اتنے علوم نہیں جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی سارے علوم نہیں، وہی علوم ہیں جو آپ کی شان کے لائق ہیں۔ لہذا یہ کہنا کہ آپ سب کچھ جانتے ہیں وہ قرآن کریم کے اس جملے کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ آپ کو شعر کا علم نہیں ہے اور نہ ہی یہ آپ کی شان کے لائق ہے۔ تو یہی کہا جائے گا کہ وہ تمام علوم آپ کو حاصل ہیں جو علوم آپ کی شان کے لائق ہیں، اور جو علوم آپ کی شان کے لائق نہیں، جادوگری کا علم ہے، نجومی کا علم ہے، اسی طرح شاعری کا علم ہے، جو علوم آپ کی شان کے لائق نہیں وہ اللہ نے آپ کو نہیں دیے۔ تو لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں، کاہن نہیں، نجومی نہیں، جادوگر نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا ہے؟ اللہ کے سچے پیغمبر اور آخری رسول ہے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جو قرآن ہے ان ہوا الا ذکر، یہ قرآن تو محض ایک نصیحت نامہ ہے اور کچھ نہیں ہے، یہ قصے کہانی نہیں ہے، سٹوری بک نہیں ہے، غزلوں کی کتاب نہیں ہے، یہ شعر و شاعری اور محبت کے قصے نہیں ہے، یہ تو ایک نصیحت نامہ ہے۔ اور قرآن مبین، کھلا ہوا قرآن ہے۔ قرآن کس کو کہتے ہیں؟ اس کتاب کو جو بار بار پڑھی جائے، بار بار پڑھی جائے۔ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب آج بھی کون سی کتاب ہے؟ وہ قرآن کریم ہے، بار بار پڑھی جاتی۔ ہمارے اساتذہ کرام اور طلباء جانتے ہیں کہ جب قرآن کریم ختم ہوتا ہے تو وہ ناس پہ ختم نہیں کرتے، وہ ناس پڑھ کے الف لام میم سے پھر پڑھنا شروع کر دیتے، کیونکہ یہ ختم نہیں ہوتا۔ قرآن ہماری زندگیوں میں ختم نہیں ہوتا، ہماری زندگیاں قرآن میں ختم ہو جاتی، ہم پڑھتے پڑھتے ختم ہو جائیں گے۔ قرآن کریم اللہ کی کتاب پھر بھی پڑھی جاتی رہے، یہ کھلی کتاب ہے جو بار بار پڑھی جاتی۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، تاکہ میرا محبوب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو خبردار کر دے جن کے اندر زندگی ہے، جو مر نہیں چکے، جن کے دل مردہ نہیں ہو گئے، جن کے ضمیر مر نہیں گئے، آپ ان کو آگاہ کر دیں۔ آپ جانتے ہیں قرآن کریم سے فائدہ کن لوگوں نے اٹھایا؟ جن کے دلوں کے اندر زندگی کی کوئی رمق باقی تھی۔ قرآن تو ایک بارش کی طرح ہے، جیسے بارش برستی ہے تو ایک جیسی بارش ہوتی ہے، نیچے اگر زمین پھلدار ہے، پھولدار ہے، باغیچہ ہے، کھیت کھلیان ہے تو بارش کا فائدہ ہوگا، خوشبوئیں مہکیں گی، اچھے اچھے پھل نکلیں گے، سبزہ شادابی نظر آئے گی، خوشحالی نظر آئے گی۔ لیکن اگر نیچے گندگی کا ڈھیر ہے، نیچے تعفن اور بدبودار اور علائشوں والی گندی جگہ ہے تو بارش برسنے سے کیا ہوگا؟ وہ گندگی اور بڑھ جائے، تعفن اور بڑھ جائے گا، اور اس میں کیچڑ اور گند اور مچ جائے گا۔ اب کوئی شخص یہ کہے جی بارش کا قصور ہے تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ جناب بارش کا قصور نہیں، زمین کا قصور ہے۔ بارش، قرآن کریم کی بارش تو ایک جیسی سب کے دلوں پہ اتری، کوئی دل ابو بکر جیسا دل تھا جس نے اس بارش کو قبول کیا تو پوری دنیا میں اسلام کی بہاریں پھوٹی، اور کوئی دل ابو جہل جیسا دل تھا، قرآن اس پہ بھی پیش کیا گیا لیکن اس کی زمین گندی تھی۔ قرآن کی بارش برسنے کے باوجود گند ہی بڑا، تعفن ہی بڑا، غلاظت ہی بڑی ہے، اس پہ کوئی اثر نہیں ہو سکا۔
میرے محترم دوستو، اگر ہم اپنے دلوں کی زمین کو زندہ رکھیں گے اور قرآن کریم کو بار بار پڑھیں اور سنیں گے تو قرآن کی بارش ہمارے دلوں کو چمکا دے گی۔ اللہ پاک فرماتے لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، میرا محبوب ڈرائے ان لوگوں کو فائدہ پہنچائے جن کے اندر زندگی کی کوئی رمق باقی ہے، مردہ نہیں ہو گئے، اور جو مردہ ہو گئے وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، ان پہ پھر بات کو ثابت کر دے، ان پہ بات پکی ہو جائے کہ جی نہیں مانا انہوں نے، لہٰذا یہ گئے جہنم میں، یہ گئے بھاڑ میں، ان پہ بات ثابت ہو گئی، حجت پوری ہو گئی۔ وہ کل کو کہہ نہ سکیں کہ جی ہمیں پیغام ہی نہیں ملا، ہم تک پیغام ہی نہیں پہنچا۔ تو قرآن کریم یہ دونوں عمل کرتا ہے، ماننے والوں کو، زندہ دل لوگوں کو ان کی زندگی میں بہاریں لے آتا ہے، اور مردہ دلوں پہ حجت قائم کر دیتا ہے، پیغام پہنچا دیتا ہے۔ پھر کوئی یہ بہانہ نہیں کر سکتا کہ جی ہمیں تو پیغام ہی نہیں ملا، اس لیے ہم نہیں مان سکے۔ آج بھی میرے محترم دوستو، قرآن کی دعوت پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، میرے آپ کے لیے بھی۔ اگر ہمارے دل زندہ ہوں گے، ضمیر زندہ ہوں گے، قرآن کی بہاریں ہمیں نظر آئیں گی۔ اگر ہم اپنے دلوں کو مردہ کر لیں گے، اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، تو کل کو کہہ نہیں سکیں گے کہ جی ہمیں تو پیغام ہی نہیں ملا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن کریم سے بھی تعلق نصیب فرمائے، اپنے محبوب سے بھی تعلق نصیب فرمائے، اور ان دونوں روشنیوں سے ہدایت پا کر صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہلو، صلی علی محمد کما انت اہلو، وافعل بنا ما انت اہلو، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والهدي والنية، إنك على كل شيء قدير۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم